خدا یقیناً تمہیں یاد کرے گا اور تمہیں اس ملک سے واپس لے جائے گا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 49واں باب 29ویں سے 33ویں اور 50ویں باب کی 15ویں سے 25ویں آیت مقدسہ۔ یعقوب نے انہیں تاکید سے کہا کہ جب میں اپنے لوگوں میں شامل ہوں گا تو مجھے اپنے باپ دادا کے پاس اس مغارے میں جو عفرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی وہ مغارہ جو مکفیلا کے کھیت میں ممرے کے مقابل کنعان کی سرزمین میں ہے، جو ابراہیم نے کھیت سمیت عفرون ہتی سے خریدا تاکہ اس کی ملکیت کا قبرستان ہو۔ وہاں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن کیے گئے، اور وہیں اسحاق اور اس کی بیوی رفقہ دفن کیے گئے، اور وہیں میں نے لیا کو بھی دفنایا، اس کھیت اور اس مغارے میں جو بنی ہت سے خریدا گیا۔ جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹے اور جان دے دی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ مر گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید یوسف ہم کو دکھ دے گا اور اس ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی پورا بدلہ لے گا۔ تب انہوں نے یوسف کو کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ تم یوسف سے کہنا اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی تھی، اور ہم بھی تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے باپ کے خدا کے بندوں کے گناہ کو بخش۔ اور جب یوسف سے یہ کہا گیا تو وہ رویا، اور اس کے بھائی بھی آئے اور اس کے سامنے گر پڑے، اور انہوں نے کہا دیکھ ہم تیرے غلام ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا نہ ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس سے نیکی کا قصد کیا تاکہ جو تم آج کے دن دیکھتے ہو وہ کرے، اور بہت سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں۔ اور اب تم نہ ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے لڑکوں کی پرورش کروں گا۔ اور اس نے ان کو تسلی دی اور ان سے نرمی اور مہربانی سے باتیں کیں۔ اور یوسف اور اس کے باپ کی اولاد نے مصر میں سکونت کی، اور یوسف 110 برس زندہ رہا۔ اور یوسف نے بنی افرائیم کی تیسری پشت دیکھی، اور منسے کے بیٹے ماکیر کے بیٹے بھی یوسف کی گود میں رکھے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں قریب مرگ ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم اس سرزمین سے اس سرزمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 105 جماعتی جواب۔ اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دل تازہ کرے گا۔ ہیلیلویا۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو۔ جماعتی جواب۔ اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دل تازہ کرے گا۔ اس کے قدوس نام پر فخر کرو، خداوند کے طالبوں کے قلب شادمان ہوں۔ خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو، ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو۔ جماعتی جواب۔ اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دل تازہ کرے گا۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں مروج ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے غریبو، تم جو خداوند کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے دل تازہ کرے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 24ویں سے 33ویں آیت۔ ان سے مت ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی
کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ غلام اپنے آقا سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی، اور غلام کے لیے یہ کہ اپنے آقا کی مانند ہو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو کتنا زیادہ اس کے گھر والوں کو نہ کہیں گے۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ بس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔